نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں بڑی محنت کی ہے کہ لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل آپ کیسا بھی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہے اللہ نے توحید کو کوٹ کوٹ کر جو سورہ اخلاص میں بیان کیا، سمجھو، پڑھو، اس پر عمل کرو، جو ہے اپنا حاجتوں کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ہم تو حاجتیں اپنی پوری کرنے کے لیے نہ معلوم کس کس دروازے کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے تو فلاں بابا کے پاس جاؤ، جی اگر نوکری نہیں ہے تو فلاں بابا کے پاس نہیں۔ اس اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے اور 50 سال ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں بیٹھ کر جو ہے نغمے سناتے ہوئے، اب چونکہ عمر کا تقاضا ہے ہر جمعے کو حاضری نہیں ہوتی، ورنہ یہ کہ صاحب اصل توحید ہے واحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، اللہ کو صرف ایک مانو، اس لیے کہ توحید ہی ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ توحید ہے تو ہر عمل کارآمد ہے، اور اگر توحید نہیں ہے یہ بھی خوش وہ بھی خوش، لالو بھی خوش کالو بھی خوش، ننے منے راجو بھی خوش، نہیں گاڑی چلے گی، بالکل گاڑی نہیں چلے گی۔ تو حاجت روا میرا اللہ ہے۔ فلاں بابا کے پاس جاؤ وہ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ارے بابا اس طرح کا ہوتا تو وہ قبر میں کائے کے لیے جاتا ہے؟ وہ پہلے اپنی حاجت پوری کر لیتا، یہیں رہ لیتا بابا جو ہے اپنا۔ غلط بات نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی بزرگ ہے، بس بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، باقی یہ کہ وہ حاجتیں پوری کرے گا۔ کوئی کہے کہ صاحب وہ اولاد دے گا، بھول ہے، چکر ہے۔ دینے پر آئے اللہ تعالیٰ تو درجنوں بچے اور بچیاں دے دے، نہ دینے پر آئے تو ایک نہ دے 10 شادیاں تم کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہے اپنا اس سے۔ اس لیے بنیاد عقیدہ ہے، یہ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، عقیدے میں ذرا بھی چوکنا نہیں، غلطی نہ کھانا، ورنہ یہ کہ ساری زندگی کی کرتی باتیں بیکار ہو جائیں گی اور مرتے ہی فوراً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ اولاد کا دینے والا میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے ہیں، اور وہ چاہے تو لڑکے ہی لڑکے دے، وہ چاہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ یہ چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں۔ عقائد کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز کسی سے نہ کرنا جو ہے اپنا، چاہے وہ اپنے آپ کو ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہوا دکھائی دے کہ صاحب دیکھیے صاحب میں ہوا میں اڑتے ہوں گے آپ جو ہے اپنا، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صاحب اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا جو ہے اپنا۔ اگر عقائد صحیح ہوئے تو انشاءاللہ پھر اعمال بھی کی ویلیو ہوگی، اعمال کی بھی قدر ہوگی جو اپنا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو پھر کتنے اعمال کر لو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا جو اپنا۔ یہ پیشانی اللہ نے دی ہے، صرف خدا کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم کہیں نہیں دیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ پیر ہے، وہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہوتا رہے گا جو ہے اپنا، لیکن برباد نہ کر ہونا جو ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہوتے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بسا اوقات اپنے بیان میں فرماتے تھے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ اللہ کا در ایسا ہے کہ جہاں اس سر کو جھکنا ہی چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ دیٹ از فٹ بال۔ کک ماری بچوں نے، ادھر چلا گیا، ادھر والوں نے ماری ادھر چلا گیا، ادھر والوں نے ماری ادھر چلا گیا، سر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے۔ ساری دنیا کے پیر فقیر ملا مولوی سارے لگے رہیں، سارے مل کر بھی تجھے دے نہیں سکتے کچھ بھی، جو ہے دینے والا میرا اللہ ہے، دینے والا میرا اللہ ہے۔ اپنے عقیدے کو ٹھیک ٹھاک کر لینا جو ہے اپنا، سب سے پہلا سوال ہی عقیدے کے بارے میں ہوگا۔
شكرا يا ربي شكرا.